اس ویڈیو میں آپ کو اسلامک بہت سے سوالوں کے جوابات مل سکتے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ آج فتاویٰ فیض الرسول کی 34ویں ٹاپک ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل پر بہت ساری ویڈیو آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ سبسکرائب، شیئر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زید کے کپڑے پر اگر 1 دن سے لے کر 7 سال کا لڑکا پیشاب کر دے تو بغیر صاف کیے اس کپڑے کو پہن کر وہ امامت کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: لڑکا یا لڑکی خواہ 1 روز کے ہوں یا 7 سال کے، ان کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے۔ اگر کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو ان کا پاک کرنا فرض ہے۔ بغیر پاک کیے نماز پڑھائی تو امام و مقتدی کسی کی نماز نہیں ہوگی، اور قصداً پڑھائی تو گناہ بھی ہوا، اور اگر بے نیت استخفاف ہے تو کفر ہوا، اور اگر درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب ہے۔ بے پاک کیے نماز پڑھائی تو مکروہ تحریمی ہوئی، یعنی ایسی نماز کو امام و مقتدی دونوں پر اعادہ واجب ہے، اور قصداً پڑھائی تو گنہگار بھی ہوا، اور اگر درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے۔ بے پاک کیے نماز ہو گئی مگر خلاف سنت ہوئی، ایسی نماز کا اعادہ بہتر ہے۔ حکاوہ فی بحار الشریعہ للصدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ باب الاوقات، نماز کے وقتوں کا بیان۔ نمبر 1، زید کا کہنا ہے کہ نماز عشاء تہائی رات کے بعد تاخیر سے ادا کرنا مستحب ہے، مگر بعض اکابر حضرات علماء کرام و مشائخ اعظام کو شروع وقت میں ادا کرتے دیکھا گیا۔ استفسار پر معلوم ہوا کہ عوام خاص طور پر سردیوں میں لحاف میں گھس جانے کے بعد لحاف چھوڑ کر وضو کرنے اور مسجد جانے کی مشقت مشکل سے اٹھا پائیں گے۔ اسی طرح بعض کی جماعت جائے گی اور بعض کی تو نماز ہی جاتی رہے گی۔ اس اندیشہ کے پیش نظر بغرض حفاظت جماعت و فرض تسہیلاً للمسلمین ویسروا ولا تعثروا کو مد نظر رکھتے ہوئے شروع وقت ہی میں جب کہ عشاء کا وقت ہو جائے تو جماعت قائم کرنا، نماز عشاء ادا کرنا فی الجملۃ مستحب کہا جا سکتا ہے۔ اور حدیث ما رواہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ، حسن کے تحت حسن بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ علماء و مشائخ کا نظراً الی تقاصل العوام، مسجدوں میں سنن و نوافل کا ادا فرمانا۔ بکر کہتا ہے کہ کوئی بھی ہو کچھ بھی کہے سب بیکار و بکواس ہے، مستحب جو ہے وہی ہے، اس کے خلاف کو مستحب کرنا اور سمجھنا سراسر جہالت اور انتہائی بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ ایسی صورت میں زید بکر کے بارے میں کیا حکم ہے اور کون حق پر ہے؟ جواب: نماز عشاء میں تہائی رات تک تاخیر کو فقہائے کرام نے ضرور مستحب فرمایا ہے، اس لیے کہ بخاری و مسلم کی حدیث میں یستحب ان یؤخر العشاء، یعنی سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں تاخیر کو پسند فرماتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے لا یبالی بتاخیر العشاء الی ثلثۃ اللیل، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو تہائی رات تک پڑھنے میں کوئی تعمیل نہ فرماتے تھے۔ مشکوٰۃ شریف 60 صفحہ۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دن عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے اس وقت تشریف لائے جب کہ تہائی رات گزر چکی تھی اور صحابہ کرام بہت پہلے سے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا لولا ان یثقل علی امتی لصیت بہم ہذہ الصلاۃ، یعنی اگر میری امت پر گرا نہ گزرتا تو میں ان کو عشاء کی نماز تہائی رات ہی میں پڑھاتا۔ مشکوٰۃ شریف 61 صفحہ۔ اور احمد، ترمذی، ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق الی امتی اللہ مرتهم ان یؤخر العشاء الی ثلث اللیل و نصفہ، یعنی اگر اپنی امت پر مجھے شاق گزرنے کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز تہائی آدھی رات تک پڑھا کرے۔ مشکوٰۃ شریف 61 صفحے۔ امام ترمذی نے فرمایا حدیث ابی ہریرہ، حدیث حسن صحیح، وهو الذی اختارہ اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ و تابعین کے اکثر علماء نے اختیار فرمایا۔ ترمذی شریف جلد اول 24 صفحہ۔ حضرت سید احمد طحاوی رحمۃ اللہ علیہ تعریف فرماتے ہیں وردوا فی التاخیر خیار کثیرۃ الصحابہ وهو مذهب اکثر اہل العلم من الصحابہ والتابعین، یعنی عشاء کی نماز کے مؤخر کرنے کے بارے میں بہت سی صحیح حدیثیں مروی ہیں اور یہی صحابہ و تابعین کے اکثر علماء کا مذہب ہے۔ ظاہر ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین کے علماء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عشاء کی نماز کو تہائی رات ہی میں پڑھنے کو پسند فرمایا کہ عبادات الہی میں مشقت زیادتی ثواب کا باعث ہے۔ اگر شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں تاخیر نماز عشاء مستحب صد بجاحت حصول تعب و مشقت در عبادت حق، یعنی خدا تعالیٰ کی عبادت میں کلفت و مشقت حاصل ہونے کے لیے عشاء کی نماز میں تاخیر مستحب ہے۔ شۃ المعاد جلد اول 300 صفحے۔ اس لیے نماز عشاء میں تہائی رات تک تاخیر کو مستحب فرمایا گیا۔ تسہیلا للمسلمین اور یسروا ولا تعثروا کے پیش نظر اسے واجب نہیں قرار دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم صحابہ کرام تابعین نظام اور فقہائے اسلام نے تہائی رات میں عشاء کی نماز کو پسند فرماتے ہوئے اسے مستحب قرار دیا۔ تو ما رات المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسنا کے تحت ان
حضرات کے پسند پر آج کے مسلمانوں کی پسند کو ترجیح دے کر حالت میں اول وقت میں پڑھنے کو حسن نہیں قرار دیا جا سکتا. جس مسئلے میں کوئی روایت منقول نہ ہو اسی میں مسلمانوں کی پسند کو حسن قرار دیا جائے گا. پھر بعض فقہائے کرام تہائی رات کو مؤخر کرنے کے متعلق رکھا، یعنی سردی اور گرمی کی کوئی تفصیل نہیں بیان کی، جیسے کہ فتاوی المغنی جلد اول مصری 48 صفحے میں ہے. یہ صحابہ تاخیر العشاء الی ثلث اللیل تلقیزہ، مگر بعض حدیثوں میں چونکہ سردی اور گرمی کے موسم کا حکم الگ الگ ہے، اس لیے بہت سے فقہائے کرام نے صرف سردی میں تہائی رات تک مؤخر کرنے کو مستحب فرمایا اور گرمیوں میں تعجیل ہی کو مستحب فرمایا، جیسے کہ فقہ نفس حضرت قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی اپنے فتاوی میں تحریر فرماتے ہیں. یا جل العشاء فی الصیف یؤخر فی الشتاء الی ثلث اللیل لقول علیہ السلام لما ورد اللہ تعالی عنہ أخر العشاء في الشتاء فإن الليل فإن طويل وعجل في الصيف فإن الليل فيه قصيرها وإذا كان السماء مسيا فإن كانت متغيمة يجعل مخلصا، یعنی گرمیوں میں عشاء کی نماز جلدی پڑھی جائے اور جاڑوں میں تہائی رات تک مؤخر کیا جائے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سردی میں عشاء کی نماز مؤخر کرو، اس کے لیے رات اس موسم میں بڑی ہوتی ہے، اور گرمیوں میں عشاء کی نماز کے لیے جلدی کرو کہ اس موسم میں رات چھوٹی ہوتی ہے. اور یہ حکم صرف اس صورت میں ہے جبکہ آسمان صاف ہو اور اگر ابر آلود ہو تو ہر موسم میں عشاء کی نماز کے لیے جلدی کی جائے. اور حضرت سید احمد طحاوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں یستجب ما تأخیر صلاۃ العشاء الی ثلث اللیل قیدہ فی القانیۃ والضحى فتاوی المحیط الرضوی والبدائع بالشتاء اما بالصيف فيستحب تأجيل النهار لئلا تقل الجماعة لتأثر الليل فيه، یعنی عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کرنا مستحب ہے. اس حکم کو خانیہ تحفہ محیط رضوی اور بدائع میں صرف جاڑے کے ساتھ مخصوص فرمایا اور گرمیوں میں جلد پڑھنے کو مستحب قرار دیا ہے تاکہ جماعت کم نہ ہو، اس لیے کہ اس موسم میں رات چھوٹی ہوتی ہے. طوی علی مراتی 99 صفحہ. حدیث شریف اور فقہاء کرام کی مذکورہ بالا عبارتوں سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ سردی کے سبب عشاء کی نماز میں تعجیل کو مستحب نہیں قرار دیا جائے گا. گرمیوں میں دن بڑھنے اور رات کے چھوٹے ہونے کے سبب یا بارش کی وجہ سے البتہ تعجیل مستحب ہے. پھر زمانہ سابق میں سردی سے بچنے کے لیے لوگوں کے پاس سامان کم تھے، اس کے باوجود دوسرے سردی میں تاخیر کو پسند فرمایا گیا. تو آج جب لوگوں کے پاس سردی سے بچاؤ کے سامان زیادہ ہے، سردی میں تعجیل کو کیوں کر مستحب قرار دیا جا سکتا ہے؟ بلکہ آج کل عام شہروں قصبوں یہاں تک کہ بعض وہاتوں میں بھی روشنی کی سہولتوں اور ہوٹلوں وغیرہ کے سبب تہائی رات کے بعد بھی کافی چہل پہل اور لوگوں کی آمد رفت رہتی ہے. لہٰذا کچھ کاہلوں کے سبب ہر موسم میں تعجیل کو مستحب قرار نہیں دیا جا سکتا کہ سردی میں رات بڑی ہونے کے سبب بعد نماز دنیاوی باتوں میں مصروف ہوں گے، جیسے کہ حدیث شریف میں ممانعات ہے. ہاں اگر کسی گاؤں کے لوگ عام طور پر اول وقت کھا پی کر سونے کے عادی ہوں اور تہائی رات تک عشاء کے مؤخر کرنے میں اکثر لوگوں کی جماعت ترک ہو جاتی ہو تو خاص کر اس صورت میں تعجیل کو مستحب ضرور قرار دیا جائے گا، جیسا کہ طاوی کی تعلیل اللہ تقل الجماعت سے ظاہر ہے. وہ تعالی عالم. جسے ایک بزرگ نے صلاۃ الاولیاء پڑھنے کو فرمایا تھا، صرف صبح کا نام لیا تھا. میں تفصیلی طور پر ان سے یہ دریافت نہ کر سکا کہ صبح کو کس وقت صبح صادق سے پہلے یا بعد میں پڑھی جائے، اس لیے دریافت طلب امری یہ ہے کہ صبح صادق کے بعد فجر کی نماز سے پیشتر اگر پڑھی جائے تو کیا حرج ہے، اس لیے کہ صبح صادق سے قبل ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے. تفصیلی طور پر ارشاد فرما کر مشکور فرمائے. جواب: صلاۃ الاولیاء نماز نفل ہے اور صورت مفسرہ میں نفل نماز رات میں صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، پھر بعد طلوع فجر طلوع آفتاب تک سوائے 2 رکعت سنت فجر کے، اور کوئی نفل نماز تحیۃ المسجد اور تحت الوضو وغیرہ جائز نہیں. بہر شریعت اور فتاوی المغنی میں ہے یقرأ فی التطوع بکثرہ من سنت الفجر وهو تعالی عالم. نمبر 1، مغرب کی نماز میں دوسرے نمازیوں کے وضو کے انتظار میں دیر کرنا صحیح و درست ہے یا نہیں؟ عشاء کے پہلے سونے سے عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے یا نہیں؟ جواب: جماعت کے آدمی موجود ہونے پر وقت مستحب سے زیادہ انتظار کی ضرورت نہیں، بلکہ بعض دوسرے مقتدیوں کو گراہ گزرے تو انتظار منع ہے اور مغرب میں تاخیر کرنی مکروہ ہے. پھر جتنی تاخیر ہوگی کراہت بڑھتی جائے گی. لہٰذا ایسی صورت میں جماعت کے آدمی موجود ہونے پر دوسرے بعض نمازیوں کے لیے انتظار کرنا اور جماعت مؤخر کرنا جائز نہیں، حتیٰ کہ اگر خود جماعت تاخیر سے ہونے والی ہو تو تنہا نماز پڑھ لیں اور تاخیر کی کراہت سے بچے. حقا فی الفتاوی. نمبر 2، مغرب کا وقت ختم ہو جانے کے بعد صبح صادق سے پہلے تک عشاء کا وقت ہے، لہٰذا اس درمیان میں جب بھی نماز پڑھنے خواہ سو کر یا بغیر سوئے نماز ادا ہو جائے گی. ہاں نماز عشاء پڑھنے سے پہلے سونا مکروہ ہے، چنانچہ حدیث شریف میں ہے کانا یکرہ النوم قبلھا والحدیث بعدھا.
سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے پہلے سونا اور عشاء پڑھنے کے بعد بات چیت کرنا مکروہ ناپسند فرماتے تھے۔ پھر دوسری حدیث حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے تین سے مروی ہے، آپ نے فرمایا فمن نام فلا نامت عینی، فمن نام فلا نامت عینی، فمن نام فلا نامتی عینی۔ رواہ مالک ان عمر بن الخطاب مشکات شریف، یعنی جو شخص عشاء پڑھنے سے پہلے سوئے تو اس کی آنکھیں نہ سوئیں، جو سو جائے تو اس کی آنکھیں نہ سوئے، جو سو جائے تو اس کی آنکھیں نہ سوئیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے انتہائی غضب میں یہ دعا فرمائی کہ ایسے شخص کو آرام و سکون نصیب نہ ہو۔ بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ عشاء پڑھنے سے پہلے سونا تنگی، رزق اور افلاس پیدا کرتا ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سو کر دینی اور دنیاوی نعمتوں سے محروم نہ ہو۔ وہ سبحانہ تعالی عالم۔ سال گزشتہ ہم نے کوشش کر کے حضرت علامہ مفتی سید محمد افضل حسین صاحب فیصل آباد پاکستان کے ذریعے اور دیگر علماء متحبرین کی نگرانی میں اسٹرڈم ہالینڈ کا نقشہ اوقات الصلاۃ تیار کرایا تھا۔ شائع ہونے کے بعد گرمی کے چند ایام جن میں حنفیہ کے نزدیک عشاء کا وقت نہیں ہوتا، اس کے بارے میں یہاں کچھ انتشار پیدا ہو گیا ہے۔ مسلمانوں میں انتشار اور فتنہ و فساد کو دفع کرنے کے لیے جن ایام میں شفق ابیض غروب نہیں ہوتی، کیا اگر صرف شفق احمر کے غروب کا ثبوت مل جائے تو صاحبین کے قول پر عمل کرتے ہوئے نماز عشاء ادا کی جا سکتی ہے؟ بینہ توجروا جواب، غروب شفق احمر کے بعد شفق بیض میں عشاء کی نماز اگرچہ صاحبین کے قول پر ہو جائے گی، لیکن امام مذہب حنفی حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور جمہور مشائخ مذہب کے نزدیک صورت میں عشاء کی فرض نماز ذمہ سے ساقط نہ ہوگی، بے پڑھی برابر رہے گی، اور بعد میں پڑھنے سے سب کے نزدیک متفقہ طور پر ہو جائے گی۔ فتویٰ قاضی خاں میں ہے، اول وقت العشاء حین یغیب الشفق لا خلاف فیہ وانما اختلفوا فی الشفق، قال ابو یوسف محمد والشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ هو الحمر، وقال ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ هو البیاض المعترض الذي یلی حتى لو صلى العشاء بعد ما غابت الحمرة ولم يغب البياض المعترض الذي يكون بعد الحمرة لا تجوز عنده، اور پھر ائمہ مذہب حنفیہ میں کسی امام سے یہ منقول نہیں کہ بلغاریہ اور لندن وغیرہ میں جب کہ شفق ابیض غروب نہ ہو تو صاحبین کے قول پر اسی میں نماز عشاء پڑھ لی جائے، لہذا حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب جو احتیاط پر مبنی ہے اس کو اختیار کیا جائے اور اسی پر عمل کیا جائے، جیسے کہ در مختار کے حوالے سے حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے قول اماموں کو اختیار کرتے ہوئے تحریر فرمایا کہ جن شہروں میں عشاء کا وقت ہی نہ آئے، شفق ڈوبتے ہی یا ڈوبنے سے پہلے فجر طلوع ہو جائے، جیسے بلغاریہ و لندن میں، ان جگہوں میں ہر سال 40 راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ عشاء کا وقت آتا ہی نہیں اور بعض دنوں سیکنڈوں اور منٹوں کے لیے ہوتا ہے، تو وہاں والوں کو چاہیے کہ ان دنوں کی عشاء اور وتر کی قضا پڑھیں۔ بہار شریعت حصہ سوم 19 صفحہ، ھذا ما ظہر لی وہو اعلم۔